بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق اللہ. پیارے بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو مختار کل بھی نہیں بنایا ہے اور مجبور محض بھی نہیں بنایا. ایسا مختار کہ جو چاہے کرے، ایسا مختار بھی نہیں ہے. اور ایسا مجبور کہ بولنا چاہے تو بول بھی نہ سکے. ایک آدمی آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آدمی مختار بھی نہیں مجبور بھی نہیں تو پھر کتنا ہے، کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھایا کہ دوسرا اٹھاؤ. یہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا. یہ تو معلوم نہیں پاکستان میں تو سب پہلوان ایسے ہی ہے نا. نہیں، دونوں پیر اٹھا لو گے. ابھی اس میں ہے کوئی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے؟ سب شیشوں کا دودھ پی کے آئے ہیں، ہے نا. ماں کا دودھ پیا ہوا اور بتائے. اور شیشے، آج کل تو شیشوں کا دودھ پی رہے ہیں سب. تم نے اپنے بچوں کو پلائے ہوں گے، اب پی رہا ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے ایک پیر اٹھایا اور ایک پیر اٹھائے ہونے کی حالت میں دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے، ایسے ہی اللہ نے ہر انسان میں ایک محنت کا مادہ رکھا ہے. محنت 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 ہم کہتے ہیں. محنت کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء دیے ہیں، اس کی حرکت کا نام جانی محنت ہے. کوڑی سے لے کے کروڑوں تک جو دولت ہے، اس کو خرچ کرنا، لینا دینا، اس کو جو کچھ، وہ مالی محنت ہے. ہر انسان کو اللہ نے یہ دونوں محنتیں دی ہے اور اسی کے ساتھ عقل دی ہے. جانوروں کو جانور میں عقل نہیں ہوتی. عقل اس لیے اولی الالباب قرآن میں ہے نا. تو جانی محنت، مالی محنت اور سوچ سمجھ کی محنت. پھر آگے یوں کہا کہ اگر تم اپنی اس محنت کو صحیح راستے پر لگاؤ گے تو ہم اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے. روز تمہارے ایمان میں ترقی، تمہاری آخرت کا بننا، عملوں کا شوق، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، یہ روز اور بڑھ. اس لیے اس کی کوئی حد تو ہے نہیں. ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بڑھتے رہیں گے.
اور اگر یہی تینوں طاقتیں جانی، مالی اور صلاحیتیں غلط راستے پر لگائی تو پھر بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑو گے کہ شیطان بھی پناہ مانگے گا کہ اتنا تو میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا جو آدم کے بچے نے کیا. سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ انسان برباد نہ ہو، اس کی صلاحیتیں ضائع نہ ہو، یہ جانوروں سے زیادہ نہ گرے. جیسے قرآن نے وہاں کہا نا سورہ والتین میں ثم رددناہ اسفل سافلین. جہنم میں ایک حصہ ہے کہ اس میں گرنے میں کئی سو سال، اوپر سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو اس گڑھے میں جانے میں کئی سو سال، اتنا گہرا ہے وہ بھی انسان کے لیے. ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ جنت کے بالا خانے، جنت کے اونچے درجے، وہ جنت الفردوس، اور وہ بھی انسان کے لیے. کیا انسان کو عقل دی ہے کہ سوچ سمجھ کے کہاں لگا رہے ہو، کہاں لگ رہے ہو، کہاں تک رہے ہو. یا تو جہنم کا آخری حصہ یا جنت کی سب سے اونچی. یہ آدمی کی اپنی محنت کے رخ کی صحیح پر. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت سے یہ مقامی کام، یہ باہر کی نقل و حرکات، مسجد و جماعت، ایمان کی دعوت، تعلیم کے حلقے، صبح شام کے اوراد وظائف اور تسبیحات، یہ جتنے ہمارے دعوت ہیں، فرماتے تھے کہ سب سے مقصود اللہ کے ہر غیر کا تعصب دل سے نکل جائے. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. اسی لیے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ، ایسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے سر ابا، سب کے سارے بنی اسرائیل کے نبی جتنے آئے بنی اسرائیل میں وہ بھی ان کی اولاد میں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے ان کو دعوت دی. اذ قال له ربه اسلم. اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ. کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پورے طور پر حوالے کر دے. جیسے یہ لوگ نوکریاں کرتے ہیں نا، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جو بھی ہے، نوکریاں کرتے ہیں تو پہلے اپلیکیشن ہے ہم کو جاب مل جائے، ہم کو جاب مل جائے. جب جاب ملنے کا کیا مطلب ہے کہ جس دن آپ ہم کو یہ کہو گے کہ بھائی تمہارے اپلیکیشن منظور ہے، تم ہمارے یہاں کہ اب کیا آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ سب آپ اب ہمارے حوالے ہیں. میرے یہاں رہتے ہوئے تم کوئی اور دھندا کرو، کوئی اور کاروبار کرو، نام تو میرا ہو میرے آفس میں، اور کام کر رہے ہو دوسرے کا، برداشت ہوگا؟ تنخواہ میری لے رہا ہے، میرے یہاں سے لے رہا ہے، کھانا میرا دیا کھا رہا ہے، اور کام دوسرے کا کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حوالے کر دینا. کہ مسلمان کہ ناک میں نے دی، کان میں نے دیے، ہاتھ پیر میں نے دیے، تم تو کہیں تھے ہی نہیں، تم کو وجود میں نے دیا. تمہارے لیے تمہارے آنے سے پہلے آسمان
آسمان میں نے کھڑا کیا تمہارے لیے، زمینیں تمہارے لیے بچھائی، اور کیسی کیسی نعمتیں، اور میں تو تمہارے لیے سب کروں اور تم میرا ہی نہ کرو، جب اللہ ناراض ہو جاتا، جب میرے ہو تو میرا کام کرو۔ اسی لیے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کتنے بڑے پیغمبر تھے، جب اس امت کا حال آیا تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک یہ امت مجھے دے دیجیے، کہ نہیں یہ تو تمام نبیوں کے سردار کی امت ہے۔ اللہ پاک اگر مجھے یہ امت نہیں دیتے تو مجھے اس امت میں سے بنا دیجیے۔ کتنی اونچی بات ہے، اتنا بڑا پیغمبر، ایسے بڑے نبی، اور وہ تمنا کر رہے ہیں امت محمدیہ میں ہونے کی، اور ہم کو گھر بیٹھے پیدا ہونے سے پہلے ہی نعمت دی نا۔ لیکن دوستو اللہ پاک نے خود ہی کہا، قتل الانسان ما اکفر، آدمی کا ستیہ ناش جائے، کتنا ناشکرا ہے، نعمتیں ہماری، دیا ہوا ہمارا، اور آستینیں ہمارے خلاف چڑھاتا ہے۔ یہ جو سودی کاروبار ہے نا، سود، یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر نہیں کرتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، تب آستینیں چڑھا لو اللہ رسول سے لڑائی کے لیے، جیت جائیں گے۔ اللہ رسول سے لڑائی کر کے بچ۔ اس سود کو کتنا برا کرا، اس کے 2 پیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرے، اس سے زیادہ سخت ہے سود کے 2 پیسے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ یہ جو کہتے ہیں دین سیکھو، دین سمجھو، علماء کی صحبت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ایک آدمی پر میرا قرضہ ہے، ابھی اس نے ادا نہیں کیا تو وہ میرا ہے، وہ مقروض ہے۔ فرمایا کہ اگر میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہوں تو یہ بھی سود ہے۔ اتنی نزاکت بتائی۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات، ہر ایک کے لیے اپنا دین سیکھنا ہے۔ اچھا ہم سمجھتے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو ارکان اسلام ہے، اور دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو، پورے دین کو تشبیہ دی ہے چکی سے۔ لوگوں، اسلام کی چکی چل رہی ہے، چکی کیسے چلتی ہے؟ ایک سمت میں چلتی ہے سبزی، کچھ بولتے رہو نا، ساری سمتوں کو پھیرتی ہے نا۔ یہ کہہ کر کے بتایا کہ اسلام کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، صرف روزے سے نہیں ہے، ہر سانس سے تعلق ہے۔ جیسے وہ ساری سمتیں، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، غم، خوشی، تمام چیزوں سے اپنی حکم کیا دیا، فدورو، تم سارے اکٹھے مل کر
یہ اجتماعی ذمہ داری ہے امت کی. کھیتی والا، دکاندار، آفیسر، مالدار، غریب، جوان، بوڑھا، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، سب کو مل کر، اور پھر کہ چکی کے تابع ہو کر چلو. چکی کو اپنے تابع مت کرو ورنہ پیچھے گی نہیں. گیہوں پیستے ہیں، چاول پیستے ہیں، آٹا بناتے نا، تو اس کے چلنے کی راہ یہ یوں گول چلتی ہے تو اس سے آٹا بنتا ہے. آٹا بنتا ہے تو روٹیاں، پوریاں، سموسے جو بنتے ہیں. اور اگر کوئی الٹی گھماوے تو فدورو حیث دارت سے کہا اسلام کے تابع ہو جاؤ، اسلام کو اپنے تابع مت کرو. جیسے ہم دعوت والے اور تبلیغ والے کہلاتے ہیں کہ تم دعوت کے تابع ہو جاؤ. تم تو گش بھی اپنی مرضی کا کرتے ہو. جب تمہارا جی چاہا تو گش میں چلے گئے، تو چکی الٹی گھما دی نا. لیکن پوری چکی میں بیچ میں کھوٹی ہوتی ہے نیچے والے پر، دیکھیے وہ کھوٹی ہے ایمان کی. عورتوں کو جب موٹا پیسنا ہو، باریک پیسنا ہو، یعنی تو اسی کھوٹی کو وہ جانتے ہیں اس کو کہ اصل ہے یہ ایمان کی کھوٹی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جیسے اس کھوٹی کے ہلانے سے سارا کام قابو میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایمان ہے جس کا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ ہی سب کچھ، نفع نقصان، بنانا بگاڑنا، جب یہ اندر اتر جاتا ہے تو اس دل کو ایمان راستہ دکھاتا ہے. یہ تمہارے بولنے کے بولے مومن یہ بولا کرتا ہے، مومن یہ نہیں بولا کرتا. مومن گالیاں نہیں بکتا، مومن غیبت نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ ایمان سکھاتا ہے، ایمان راستہ بتاتا ہے. مومن بد نظری نہیں کرتا کہ جتنے کرنے کے کام ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ایمان آدمی کے دل کو راستہ دکھاتا ہے. ایمان ہی نہ ہو کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے ہاں تو کھرا کھوٹا سب برابر، اندھیرا اجالا سب برابر، تو وہ تو جانور ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. جو اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہیں جانتا جس نے تجھے یہ زندگی دی ہے اور تیرے آنے سے پہلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان بنی آدم ہے نا، سارے انسان. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا اکرام کیا ہے. جیسے مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں صفائی بھی، جالے والے بھی صاف کر دیتے ہیں، یعنی اور چادریں بدلتے ہیں، پلنگ بچھاتے ہیں، پھر کھانے بھائی آج صبح میں کیا ناشتہ کرائیں گے مہمان کو، دوپہر کو کیا کرائیں گے. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ آدم کا بچہ ہم نے اس کے اکرام میں یہ سارا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اکرام کیا ہے. یہ آسمان کی چھتری، یہ زمین کا فرش، یہ قسم قسم کے میوے اور پھل اور پھول اور غذائیں، یہ سب ہماری طرف سے انسان کا اکرام ہے. اسی لیے اس کا قتل الانسان ما، ہم تو اس کے لیے اتنا سارا کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ہی دیا ہوا کھا کر ہمارے سامنے لڑنے کا آستے میں چڑھاتا ہے. دیکھی جائے گا. اسی لیے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قارون، ان کے پاس کہاں سے تھا؟ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ کہاں سے تھا؟ اللہ کا دیا ہوا تھا. اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے حکموں کے توڑنے میں.
تو پھر 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. سونار ٹک 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 تھوڑی ہوتی ہے نا سونار کی, اور وہ لوہار جو گن مارتا ہے بہت دنوں تک موبے ہاتھ تو مجھ سے طاقت من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ اس لیے کہ اس قوم کو اللہ نے جو جسم دیا تھا 60 ہاتھ لامے, کتنے تمہاری مسجد میں تو نہیں آتا اور بنانی پڑتی, اور 20 ہاتھ چوڑے سینے, ایک آدمی پوری قوم. اب پتھر پر مکہ مارے تو ریت ہو جائے. یہ دیکھ کر ڈینگیاں مارنے لگے. من اشد منا قوة فإلى عاد أخاهم شعيبا. حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کے سمجھایا, ابے تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ تم سے بہت زیادہ طاقت والا ہے, لیکن اللہ تو نظر نہیں آتے, اس کا جتنا غیبی نظر نظام ہے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے سب سے زیادہ جو طاقت ہے وہ ایمان بالغیب میں ہے, بن دیکھے ان ساری چیزوں کو ماننا جس کو اللہ نے اس کے رسول نے کہا. جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھی, اعمال کی ترازو نہیں دیکھی, پل صراط نہیں دیکھا, حوریں نہیں دیکھی, سانپ نہیں دیکھے, جہنم کی آگ نہیں دیکھی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی صبح میں تو آنکھ کھولتے ہی آپ کی زبان پر اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق اللهم انت الحق قولك حق لقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. یا جب صبح کی فجر کی 2 سنت آپ پڑھ لیتے تھے, سنتیں آپ پڑھتے تھے گھر میں, اور وہ تمنا کر رہے ہیں اور ان کو گھر پہلے, لیکن دوستوں اللہ پاک نے کوئی کہا انسان آدمی کا شخصیہ ناز ہے اتنا ناشکرا ہے. نعمت ہماری کیا ہوا ہمارا اور آج نے ہمارے خلاف کھڑا تھا. یہ جو سودی کاروبار ہے نا, سود یہ کیا ہے؟ یا الذین آمنوا باللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فاعتذروا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو. اگر تو ایمان والو اگر نہیں کرتے ہو, نہیں چھوڑتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, تب آستینیں چڑھا لو, اللہ رسول سے لڑائی کری جیت جائے گی. اللہ رسول سے لڑائی کر کے اس سود کو کتنا برا کیا. اس کے 2 پیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرے اس سے زیادہ سب دے مشکل ہوتا. اس لیے ہمیں ابو حنیفہ یہ جو کہتے ہیں یہ سیکھو, یہ سمجھو, کلمہ کی شہادت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی کا تیرا قرضہ ہے, ابھی قرضہ نہیں کیا تو میرا ہے, وہ مقروض ہے. فرمایا کہ اگر میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہوں تو یہ بھی سود ہے.
اتنی نزاکت بتائی. اس لیے دوستوں سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات ہر ایک کے لیے اپنا دین سیکھنا ہے. اچھا ہم سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو ارکان اسلام ہے. اور دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اللہ ان رحل اسلام داخل اللہ فزوروا حیث دارت او کما قال علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو پورے دین کو تشریح کی ہے چکی سے. لوگوں اسلام کی چکی چل رہی ہے. چکی کیسے چلتی ہے؟ ایک شفٹ میں چلتی ہے. کچھ بولتے ہو نا ساری شفتوں کو دیتی ہے نا. یہ کہہ کر کے بتا کہ اسلام کا تعلق صرف مسجد کے لیے صرف روزے کے لیے ہر سانس سے تعلق ہے. جیسے وہ ساری چیزیں کھانا کمانا پہننا اڑنا غم خوشی تمام چیزوں سے حکم کیا لیا فرمو تم سارے اکٹھے مل کر یہ عمارت ذمہ داری ہے. کھیتی والا دکاندار آفیسر مالدار غریب جوان بوڑھا جو کہتا ہے مسلمان سب کو مل کر اور پھر کہ چکی کے تابع ہو کر چلو. چکی کو اپنے تابع مت کرو چلے گی نہیں. گیہوں پیستے ہیں چاول پیستے ہیں کھانا بناتے ہیں اس کے چلنے کی رات یہ کیوں گول چلتی تو اس سے آٹا بنتا ہے. آٹا بنتا ہے روٹیاں ملیاں سموسے تو اور اگر کوئی روٹی کمانے فزوروا حیث دارت سے کہا اسلام کے تابع ہو جاؤ. اسلام کو اپنے تابع مت کرو. جیسے ہم دعوت والے تبلیغ والے کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت کے تابع ہو جاؤ. تم تو کبھی اپنی مرضی نہ کرتے ہو. جب تمہارا جی چاہا تو کش پر چلے گئے آپ تو چکی اٹھی گھما دی نا. لیکن پوری چکی میں بیچ میں کھوٹی ہوتی ہے نیچے والے لیکن وہ کھوٹی ہے ایمان. عورتوں کو جب موٹا کشنا ہو باریک کشنا ہو اسی کھوٹی کو وہ جانتے ہیں کیسے ہے ایمان کی کھوٹی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. لیکن اس کھوٹی کی ہدایت سے سارا کام قابو میں آتا ہے کیونکہ یہ ایمان ہے جس کا ایمان اللہ کی ذات و صفات ہے. اللہ ہی سب کچھ نفع نقصان بنانا بگاڑنا جب یہ اندر اتر جاتا ہے تو اس دل کو ایمان راستہ دکھاتا ہے. یہ تمہارے بولنے سے بولے مومن یہ بولا کرتا ہے مومن یہ نہیں بولا کرتا. مومن گالیاں نہیں کرتا. مومن غیبت نہیں کرتا. مومن جھوٹ نہیں بولتا. مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ ایمان سکھاتا ہے ایمان راستہ بناتا. مومن بس نظری نہیں کرتا. جتنے کرنے کے کام ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ایمان آدمی کے دل کو راستہ دکھاتا ہے. ایمان ہی نہ ہو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے یہاں تو خراب ہونا سب برابر اندھیرا ہو جانا سب برابر. وہ تو جانور ہے. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا
اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہیں جانتا جس نے تجھے یہ زندگی دی ہے اور تیرے آنے سے پہلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ انسان بنی آدم نے سارے انسان اللہ کے تنظیم کا احترام کیا ہے. جیسے مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں صفائی کی جانے والے کے ساتھ کرتے ہیں اور چاندنے لگتے ہیں مدن بچھاتے ہیں پھر کھانے کی آج صبح میں کیا ناشتہ کرائیں گے ہم کو دوپہر کو کیا کرائیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ آدم کا بچہ جس کے احترام نے یہ سارا کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے احترام کیا. یہ آسمان کی چھتری یہ زمین کا فرش یہ قسم قسم کے ڈھیر پھل اور پھول اور غذائیں یہ سب ہماری طرف سے انسان کا احترام ہے. اسی لیے اس کا ہوٹل انسان ہم تو اس کے لیے اتنا سارا کرتا ہے اور یہ ہمارا ہی کیا ہوا کھا کر ہمارے گھر کا لڑکے کا آج دینے کا ہے. اسی لیے قوم عاد قوم ثمود فرعون ہارون ان کے پاس کہاں سے تھا ان کے پاس کہاں سے تھا اللہ کا جواب اور اللہ کا کیا ہوا اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے حکموں کے توڑنے میں. تو پھر 100 سنار کی اور ایک تہوار کی سنار کوئی ہڑتالی ہوتی ہے نا سنار کی اور وہ لوہار کو گن مارتا ہے بہت دیر تک پہنچا ہاتھ کو مجھ سے کہا ہمارا شخص تو ملنا ہوا ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے. اس لیے کہ اس قوم کو اللہ نے جو جسم دیا تھا 100 نامے کتنے تمہاری نتیجت نہیں آتا اور بنانی پڑتی اور 20 ہاتھ چوڑے سے ایک آدمی پوری قوم اب پتھر پر مکہ مارے تو ریت ہو جائے. یہ دیکھ کر ٹینگیاں مارنے لگی منشت کا منا ہوا پہلا آج نہ خاموش اگر دنیا جس نے پیدا کیا ہے اس پیچھے بہت زیادہ طاقت والا ہے لیکن اللہ تو نظر نہیں آتے اس کا جتنا ہے بھی نظر نظام ہے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ایمان بالغیب میں ہے. بن دیکھے ان ساری چیزوں کو ماننا جس کو اللہ نے کہا جنت نہیں دے گی دوزخ نہیں دے گی اعمال کی ترازو نہیں دے گی گلشرات نہیں دے گا بلند نہیں دے گی سانپ نہیں دے گی جہنم کی آگ نہیں دے گی. آمنت بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبحث بعد النبي صلى الله عليه وسلم کی جماعت ہوتی تھی صبح میں بات ہوتے ہی آپ کی زبان میں اللهم لك الحمد أنت قديم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق الله أنت الحق قولك حق لقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. جب صبح کی فجر کی جو سنت آپ پڑھ لیتے تھے سنت آپ پڑھتے تھے گھر میں پڑھی لیتے تھے پھر نماز کی مسجد میں میمونہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے مسجد میں جانے کے لیے تو پہلی دعا ایمان کی طرف اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل
اللہ سے کہنے لگے اللہ پاک تیری پناہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کوئی مجھے گمراہ نہ کر دے. جیسے اس وقت دنیا کا ماحول ہے نا، اچھا خاصا بھلا آدمی صحیح چل رہا ہے، لیکن ایسے یار دوست ملتے ہیں کہ غلط راستے کو لے جا رہے ہیں. اے اللہ تیری پناہ کہ میں گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کیا جائے، میں پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں زیادتی کروں یا میرے ساتھ زیادتی کی جائے. یہ اس بات کی وجہ سے سب سے اللہ کی بات تو بہت بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے ہر وقت اسی لیے ہم سے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. ہمیں کل شیء خلقنا زوجین، ہر مخلوق کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، زمین آسمان کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، بیماری تندرستی کا جوڑا، جوانی بڑھاپے کا جوڑا، ایسے ہدایت اور گمراہی کا جوڑا. جتنی چیزیں تمہارے حق میں نقصان دینے والی ہے اس سے بچنا، اور جس سے تمہارا دنیا آخرت کا بھلا ہے اس کو کرنا. اس کے لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، حکم سب کو ایک، حالتیں سب کی الگ الگ، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی تندرست، کوئی بیمار، حالتیں سب کی الگ الگ، لیکن حکم سب کے لیے اللہ کی طرف کہ غریبوں اللہ کے حکموں کو دیکھو، مالداروں اللہ کے حکموں کو دیکھو، مسافروں، مقیمین، عوام، خواص، جو جس شکل میں کہ حکم سب کے لیے ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کے ذمے سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اپنا دین سیکھنا ہے. کیوں کہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ہر آدمی کا اس کی اپنی ذات کا، ہر آدمی کو اس کی اپنی ذات کا حق ہے. اسی لیے کہہ رہا وہ بہت نادان ہے جو سب کی دیکھتا رہتا ہے، اپنے کو بھول جاتا ہے. ارے بھائی تجھے بھی تو مرنا ہے، تجھے بھی تو قبر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، تجھے بھی تو نبی کے سامنے آنا ہے، اپنے کو بھول جاتی ہے. ایسے ویسے ویسے، یہ اس کو مبارکباد دی گئی ہے. حضور نے فرمایا بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنی کمی کوتاہی کو دیکھے. اتنے سالوں سے میں فضائل اعمال سن رہا ہوں، یاد بھی ہو گئی، تقریروں میں بیان بھی کرتا ہوں. فضائل قرآن بھی ہے، فضائل نماز بھی ہے، فضائل تبلیغ بھی ہے، فضائل ذکر بھی ہے نا. رمضان میں فضائل رمضان بھی ہے، فضائل حج بھی. اور یہ کتنی مرتبہ سنی اور کتنی مرتبہ پڑھی، اپنا فکر نہیں ہوا. جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب کو سنا رہے ہیں فضائل میں یوں ہے، فضائل فضل تیرے اندر کتنی. اس لیے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، نام تو سب نے سنا ہوگا، یہی کہ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں نا فضائل اعمال میں اور فضائل صدقات اور حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف، مسلم شریف، یہ ساری حدیثیں اور قرآن کی جتنی آیتیں ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. کیا ہے؟ تھرمامیٹر. یہ تھرمامیٹر کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب کو بخار ہو تو نہیں بتائیے. اب ڈاکٹر صاحب نارائن جاپان سے میں لایا تھا، میرا بخار بتاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب نالائق کہو یا بدتمیز کہو، آپ کے ابا کو بخار ہوگا نا وہ بھی بتا دوں گا میں، میرا تو کام یہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا دے گی کہ بہت پرانے تبلیغ والے، دعوت والے، 4 مہینے والے، اگر تم ایمان کی کس سطح پر ہو میں تو بتا دوں گی، یہ آیت بتا دے گی۔ اللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یہ اس ایمان میں کہاں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب ہماری نماز یعنی گھر میں ایسے رہو جیسے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، مسجد میں ایسے، محنت کے میدان میں کہ سب سے زیادہ طاقتور صحابی وہ سمجھا جاتا تھا جو حضور کے ساتھ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دشمن کی نظر تو آپ ہی پر تھی کہ آپ کے ساتھ رہوں گا تو کہ جو آپ پر آئے گی وہ مجھ پر آئے گی۔ یہ سب تھرمامیٹر ہے، لیکن دوست اصل میں ہم لوگ بہت غفلت میں ہیں، بہت غفلت میں۔ گشت میں تو آتا نہیں ہے، جمعرات میں تو آتا نہیں ہے، 3 دن کا لگا دوسروں کے ہی نظر آتے ہیں، اپنے سے نہیں سوچتے۔ میں نے تسبیح پڑھی تو وہ تسبیح کیسے پڑھی، اس لیے اس میں سب سے بڑا مسئلہ، اس لیے کہ ہر آدمی کو خود قبر میں جانا ہے، اور ہر ایک سے سب سے پہلے ماں دینوں کا، تیرا دین کہاں ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کھانے میں، کمانے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جوانی میں، تو ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ لیکن شیطان، اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرماتے تھے 3 چیزیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے تو ہر امتی کو یہ بتایا کہ تم اس نبی کے امتی ہو جو سارے عالم کے لیے بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، تم اس نبی کے امتی ہو، وہ تمہیں میراث میں یہ سارا دے کے گئے، پورا دین میراث میں دیا ہے، اور وہ دین پورا قیامت تک زندہ ہوتا رہے، اس کی محنت، اس کا تم کو وارث بنا کر گئے۔ تو پورے عالم کا فکر کرنا ہے۔ 100% امت نماز پر، روزے پر، شریعت سنت پر، لیکن ساتھ کے ساتھ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا، روس کا، چائنا کا، ایشیا کا، افریقہ کا، ساری جہاں کا فکر، اور اپنی نماز کے لالے پڑھ رہے ہیں کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر، ہر جگہ 2 گشتیں زندہ ہو جائے، ہر جگہ گھر کی ملاقاتیں زندہ ہو جائے، ہر جگہ 6 نمبر زندہ ہو جائے سوائے میرے، یہ تو ادھورا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ جو آدمی پورے عالم کا فکر کرتا ہے اور اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے، یا دعوت کے تقاضوں پر وہ خود نہیں ہے، تو یہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ کہ جس کی کبھی اشراق بھی نہیں جاتی، وضو کرتے تحیۃ الوضو، مسجد میں آتے تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، تہجد، 4 مہینے ملکوں میں، 7 مہینے، لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ اس کے جوان کہاں آوارہ پھر رہے ہیں؟ کہاں روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں؟ کہاں لوگ روزے میں، رمضان میں دکانیں کھول کے اور ہوٹل کھول کے
اپنی تو بہت پابندی ہے لیکن امت کا فکر نہیں کہ یہ بھی ادھورا ہے. پھر یوں فرمایا اگر اللہ پاک کسی خوش نصیب کو یہ دونوں نعمتیں دے دے، امت کے لیے بھی رو رہا ہے، کیا بیوی کی تکلیف پر، بچے کے درد پر، کاروبار کے کچھ کم ہونے پر جو آنسو نکل آتے ہیں اور آدمی رو دیتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، کہ امت کی دین سے دوری پر رو رہا ہے، اپنے اعمال کا خوب پابند ہے. فرمایا جس خوش قسمت کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے تو اب اس کو یہ اپنی شان بنانے کے لیے، اپنی حیثیت بنانے، تو تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے میں ترجمہ میں لگا ہوں، میں پرانا، میں ذمہ دار، میں وقال اننی من المسلمین، جیسے سارے ساتھی ہیں میں بھی ایسا ہی. فکر سارے عالم کا، اپنی ذات سے پابندی اور پھر اپنی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام تو یہ حیثیتیں بنانے کا کام نہیں ہے، اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے اپنی حیثیت اس کے لیے مٹانا ہے. میں کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ کا کام، نبی کا کام کہ اپنی کوئی شان نہ بگاڑ رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے کرم تو بہت فرمایا، بہت کرم. اب دیکھو نا، جیسے مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں ہوتے ہیں نا، پھر رزلٹ سامنے آتا ہے. اب یہ سارے سال کیا کیا ہے، یہ 15 شعبان پرسوں کو ہوگی نا شب برات، اس میں فیصلے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے فیصلے ہوں گے سارے سال کی جو ہوئی ہے اس کی روشنی میں. اچھی ہوئی ہے تو اس کے فیصلے، برے کیے ہیں لیکن اللہ پاک تو سب جانتے ہیں. اور یہ کرامن کاتبین ہر وقت ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم کو نہیں پتا چل رہا لیکن وہ برابر اپنے کام کر رہے ہیں. اس لیے یوں کہ آدمی کو جتنا آخرت کا دھیان ہوگا کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، اللہ تو دانا و بینا ہے اور اس کی طرف سے اس کے جو لگے ہوئے فرشتے ہیں. اس لیے فضائل بھی بتلائے. رات کے اندھیرے میں جو اٹھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، ایک فرشتہ منہ سے منہ لگاتا ہے، اور قرآن میں تو نور ہے. انڈا کھاؤ تو انڈا اندر جائے گا، اور مچھلی کھاؤ تو مچھلی اندر جائے گی، جو کھاؤ نا. تو قرآن نور ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے اقرا اقرا، اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ. کیوں؟ وہ نور ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا کذب العبد تباعد عنه الملک. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ کا لگا ہوا فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں اچھے عملوں میں خوشبو نہ گناہوں میں بدبو. جیسے یہ میونسپلٹی جو ہے، میونسپلٹی کی بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، سارے محلے کا گو پخانا سب اٹھا کے لے جاتے ہیں سارے محلے. اب 2 دوست جا رہے ہیں، وہ ٹرک جا رہا ہے، سارے شہر کی گندگی، کتنی بدبو. اور دوسرا ایک نے ناک پکڑا، دوسرا کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ ابھی دیکھتا نہیں ہے کیا ہوا. اچھا اب مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا.
کہ تیری ناک بند ہے، تیری ناک بند ہے اس لیے تجھے سارے شہر کا اتنا میلہ اس کی بدبو نہیں. کیونکہ ایسے ہی جب آدمی کی حس ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اچھے اعمالوں کی اچھائی اور بروں کی برائی محسوس نہیں ہوتی. کہ اپنی ناک کا علاج کراؤ تجھے بدبو ہی نہیں معلوم ہوتی. اور بعض دفعے کوئی آدمی مجلس میں آیا، اس نے خوشبو لگائی ہے تو ہر ایک یار کوئی بہت اچھی لگا کے آیا، آہا آہا کہتے ہیں. ایک آدمی نے لگائی، وہ جب تک مجلس میں بیٹھا رہا مجلس کے ساتھ، اب یہ اٹھا اپنی جگہ سے چلا تو اکیلا نہیں چلا، اس کی وہ خوشبو بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے. اب گھر میں گیا تو وہاں خوشبو پہنچ گئی، مسجد میں آیا تو یہاں. کیونکہ ایسے ہی آدمی اچھائیوں کے ساتھ جب چلتا ہے تو یہ جہاں رہتا ہے اس کی اچھائیوں کا اثر ہوتا ہے. آدمی برائیوں کے ساتھ چلتا ہے تو یہ گھر میں بھی برا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی برا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی برا ہے، دکان کے گاہکوں کے ساتھ بھی برا ہے، محلے والوں کے ساتھ بھی برا ہے. اور خالی اتنا نہیں، زمین والوں کے یہاں بھی برا ہے اور وہ خالق کائنات اس کے یہاں بھی برا ہے. اسی لیے سمجھایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأسقن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اتنی ساری قسمیں کھا کے پھر کہا کہ آدمی اپنے پروردگار کا بہت ناشکر ہے. جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور کہتا کیا ہے میرا جان، میری جان، میرا مال میں دی ہوئی اللہ کی. اس لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم 600 سال تک جہالت اور شرک، لیکن اللہ پاک کو اس امت کو اس دعوت کے کام کی طاقت سمجھانی تھی قیامت تک کے لیے. کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. سمجھا؟ وہ 600 سال کی جہالت میں ڈوبے ہوئے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور سب جانتے ہیں کہ مدرسے میں، اسکول میں استاد کیا کرتا ہے؟ جو سب سے ذہین بچے ہوں اس کو پہلی رو میں رکھتے. آپ کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار. اب پہلی سب میں کون ہے؟ 600 سال کے جاہل. پھر آپ نے محنت کی، قولوا لا الہ الا اللہ. اس نے اس کو کہاں پہنچایا کہ اب قیامت تک کے لیے جو آدمی اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے وہ ان کو سامنے رکھے. یہ وہی صحابہ ہیں. یہ کہہ کر کے اس دعوت کی محنت کی طاقت سمجھائی. جیسے لوگ کہتے ہیں ڈالر کی طاقت اور ہے، پاؤنڈ کی اور ہے، ریال کی اور ہے، اور اپنے پیسے کی اور، ہر ایک کے لگے. ایمان کی دعوت اللہ ہی سب کچھ. یہ تو زمین پر بیٹھے جہالت میں ڈوبے ہوئے آدمی کو عزت کے مناروں پر پہنچا دیتا ہے. جو کسی صحابی کا نام لیتا ہے رضی اللہ عنہ، دل سے دعائیں نکلتی. دیکھا بھی نہیں ہم نے صحابہ کو دیکھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی آنے جانے پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. اس محنت کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے. اور کس سے سیکھتے ہیں؟ کہ نئے پرانوں سے سیکھیں گے، چھوٹے بڑوں سے سیکھیں گے، عوام، خواص اور علماء سے اور پرانوں سے، ذمہ داروں سے سیکھیں گے. سمجھنا بھی ہے. جیسے میں نے یہ بات کہی تو آپ کی سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی نا کہ
دعوت کی یہ طاقت ہے. 600 سال کے علم اور جہالت میں ڈوبے ہوئے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں. اچھا مولوی صاحب آج سمجھ میں آئی ہو یہ تو کیا ڈالر کی اور کیا پاؤنڈ کی اور کیا سونے کی اور کیا. ارے ایمان کیا بول، کسی کو اللہ کا تعارف کرانا، آخرت سمجھانا، جان مال ضائع نہ ہو حکموں کے مطابق، اس کی دعوت، اس میں اتنی طاقت ہے، آدمی کو اتنی عزت. جب آدمی کی سمجھ میں آئے گا تو یہ انسان کی فطرت ہے نفع اور نقصان. جب آدمی کو کسی چیز میں نفع نظر آتا ہے تو نفع کی طرف لپکتا ہے نقصان سے. جیسے چھوٹے بچوں کو رنگ برنگی چیزیں اچھی لگتی. اب سردیوں میں جو ہیٹر جلتے ہیں گھروں میں، او فرشتوں سردیوں میں جلتے ہیں، ارے ہیٹر چلاتے ہو اس کے تار کیسے چمکتے ہیں. بچے کو تو وہی اچھا لگتا ہے. اب وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، اب پکڑنا چاہتا ہے، اس کی ماں اس کا بارے ہاتھ چل جائیں، کھینچتے ہیں. لیکن پھر ابا اس کو سمجھانے کے لیے، امی اس کو سمجھانے کے لیے کوئی کاغذ کا ٹکڑا اس ہیٹر پر دیا، ایک دم سے بڑا کیوں. اب یہ بچہ سمجھ گیا یہ تو جلا دیتا ہے. اب اس کے بعد اماں ابا کہیں گے کہ جاؤ پکڑ لو، کیوں کہ نقصان سامنے آ گیا. نفع اتنا ہی ہے، دنیا سے نفع اٹھانا ہے اتنا. دور رہتے رہتے اس کی گرمی، ہیٹر کی گرمی سے دور رہتے ہوئے ہیٹر کے وہ تار منہ میں نہیں ڈالیں گے، دولت کو دلوں میں نہیں اتاریں گے. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ. دنیا بھی اللہ ہی نے بنائی ہے ساری چیزیں، لیکن ہر ایک کا نفع نقصان ہوتا ہے. اور اس کو صرف اور صرف اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو کہ جس کا جتنا ایمان. اس لیے ہمارا یہ سارا کام جو ہے ایمان کی محنت. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغ جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان، کہ ہر آن گھڑی ہر مندے بندی کا ایمان ہر وقت حرکت میں آگے بڑھ رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، آگے ترقی کر رہا ہو. وہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں دیکھ. اور جب ایمان میں قوت، ایمان اس کو ایمان ہی دھکا دیتا ہے اچھے والوں کی طرف. اے بھائی تو کیسا مسلمان نماز، ارے اذان ہو رہی ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، اس عصر کا وقت ہے، اس کا ایمان. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے یار پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر وہ ایمان راستے دکھاتا رہا. اتنا کہ ایمان نے تقاضا کیا کہ اس ایمان کے لیے تو جان دینی چاہیے. تو تمنا ہے اللہ مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 ایمان کی محنت پہ لگا. 7 مہینے 4 مہینے چلا نہیں. اس لیے اپنا ایمان بنانا. اور دینے والا سارے نبیوں کو ایمان کس نے دیا؟ اور نبیوں کے سردار کو کس نے دیا؟ صحابہ کو کس نے دیا؟ اور وہ اب نہیں ہے اللہ میاں، اللہ پاک ہے نا حی قیوم لا یموت. وہ مجھے اور تمہیں بھی دے گا. کب؟ جب ہمارے اندر سچ کی طلب ہوگی. بھوک لگے تو آدمی کھانا کھائے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا دسترخوان بھرا ہوا، قسم قسم کے کھانے ہیں، بھئی یہ لو نا، یار جی نہیں چاہتا، ارے یہ لے لو، رغبت نہیں.
رغبت نہیں ہوتی ہے تو 20 سے چیزیں پڑی ہو آدمی کا ہاتھ نہیں بڑھتا، اور جب رغبت ہوتی ہے تو ٹھنڈے گرم کو بھی نہیں دیکھتا، سوکھی روٹی کو بھی نہیں دیکھتا، ارے بھائی بھوک لگی ہے. کیونکہ جب آج اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دیندار بننا ہے، دین سیکھنا ہے، اس کی رغبت اور اس کا شوق پیدا ہو جائے. جب آدمی میں کسی چیز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 100 پاپڑ توڑتا ہے، لوہے کے تنے سماتا. اسی لیے دوستو اللہ سے مانگنا ہے اللہ پاک ہمیں سچی طلب نصیب فرمائے، ہم دین سیکھنے والے، دین سمجھنے والے. اور یہ سارے ساتھ دیکھو حضور نے فرمایا الناس معادن، سارے لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں. جب سے دنیا بڑی ہے اب تک کانوں سے سونا زمین پر کتنا آیا؟ امریکہ والے اس کا حساب لگا سکتے ہیں، روس والے، چائنا والے. لیکن جتنا سونا چاندی اس سے زیادہ استعداد ہر بندے بندی میں ہے اللہ کو پہچاننے کی، آخرت بنانے کی، حکموں پر چلنے کی، گناہوں سے بچنے کی استعداد. کب ہوگی؟ یہ کانوں میں بھرا ہوا تھا، جب اس کی محنت ہوئی. کان سے سونا نکالنے کی محنت اور ہے، اور کوئلہ نکالنے کی محنت اور ہے، اور کنویں سے پیٹرول نکالنے کی محنت اور ہے. اور اس عالم کے بچے میں اور حضور کے امتی میں ایمان پوری قوت کے ساتھ بھرنے کی محنت اور. سمجھ میں آئی؟ اس محنت کا نام دعوت. اسی لیے اب یہ رمضان مبارک بھی آ رہے ہیں، شیطان بھی بند ہو جائے گا، نفس بھی کمزور ہو جائے گا، اور دعائیں بھی قبول ہوں گی. یہ سب بہانے ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کی نوازنے کا. ٹھیک، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں. اس نے تو قرآن بھی دیا، کعبے جیسا قبلہ دیا، حضور جیسے نبی دیے، صحابہ ان کی سیرت، ہمارے لیے تو سارا سامان. لیکن کوئی ادھر کا رخ ہی نہ کرے تو پھر اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت اس کو کسی کے پاس. نبی کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کر نبی کی بات نہیں مانتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے نا. حضرت محمد علیہ السلام کا بیٹا ہے نہیں، اور نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلنے والا خطاب کا بیٹا عمر، اس میں عاجزی اور طلب پیدا ہو جاتی ہے. امیر المؤمنین اللہ تو طلب دیکھتے ہیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے، تمہیں بھی نصیب فرماوے. اس لیے اس کام کو اپنا کام، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. کھائیں گے، کمائیں گے، بیوی بچے دکھ سب ہوگا، لیکن اس کام کے تقاضوں کو اپنے تقاضوں پر مقدم کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی، ہماری دنیا بھی. اور اگر یہ نہ کیا پھر خطرہ ہے ہمارا دین بھی کہیں دنیا نہ بن جائے. اللہ حفاظت فرمائے. کریں گے؟ اب خوب دعائیں مانگو. اور جو جتنے وقت کے لیے آئے، 4 مہینے تو اس کی پہلے ہی تھے، جب آدمی صحیح طریقے سے 4 مہینے اعمال کی پابندی کرے. ایک ہے 4 مہینے وقت کے اور ایک ہے 4 مہینے اعمال کے. تو جو 4 مہینے اعمال کے لگاتے ہیں نا ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. اللہ مجھے تمہیں قبول فرمائے. اب بتاؤ ہمت کر کے. کوئی کھڑا ہو رہا ہے؟ فرمائے بھائی 4 مہینے کے لیے پوری زندگی نیت کرے. ماشاءاللہ.